کہ وہ پریس کو سامنے اپنی بات رکھیں. اور مفتی خالد حمید صاحب سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اپنا نائب ضرور مقرر کریں. بہتر ہے بہت عمدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ الی آخر الآیہ. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور ہماری پریس کانفرنس میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں، ان سب کے لیے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو مختصر بات جس کے لیے ہم سب لوگوں نے تکلیف کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے شہر مفتی موجود ہیں جن کا انتخاب ان تمام اصولوں کے مطابق کیا گیا تھا کہ جو اصول آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے. تو جب وہ موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں دوسرے کسی انسان کا یہ اعلان کرنا کہ میں شہر مفتی ہو گیا ہوں، وہ اپنے آپ میں ہی کالعدم ہو جاتا ہے، اور اس کو ختم کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ ہمارے قائد موجود ہیں. اب اگلی بات آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے انتخاب کا اپنا اعلان کیا ہے تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، وہ ایک پرسنل جگہ پر گئے تھے جن کو اپنے یہاں جھنڈا پھہرانے کے لیے کسی نے بلایا تھا. وہ ذاتی طور پر کسی کے مہمان تھے، نہ کہ وہ عوام کے بلائے ہوئے تھے، اور نہ ہی ان کو شہر علی گڑھ کی عوام نے بلایا تھا، اور نہ ان کے کسی نمائندے نے بلایا تھا. تو اس لیے وہ پرسنل شخص جو بھی تھا، جس نیت سے بھی اس نے بلایا، میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ انصاف چاہے تمہارے اپنے خلاف پڑ جائے، چاہے تمہارے اپنے عزیز و اقارب کے خلاف پڑ جائے، چاہے کسی مالدار کے خلاف پڑ جائے، اور کسی غریب کے خلاف پڑ جائے، لیکن بات انصاف کی ہونی چاہیے. تو اب یہاں کیا ہے، اور دوسری جگہ یہی آیت ہے، اس میں کیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ. کسی شخص کی مخالفت اور کسی قوم کی عداوت آپ کو انصاف کرنے سے نہ روکے. تو سب سے پہلے بات میں آپ کو یہ صاف کر دوں کہ وہاں جو پروگرام ہوا اس میں ایسے کچھ لوگ موجود تھے کہ جن کو شخصی طور پر کسی سے کچھ مخالفت ہو سکتی تھی، عداوت ہو سکتی تھی، اور ان کے دلوں میں کچھ جگہ ان کی طرف سے ہو سکتی تھی. تو ایسے موقع پر لیا گیا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ خود نہیں مانا جاتا، کیونکہ ان کے دل میں بغض تھا، عداوت تھی، کینہ تھی، اور اس بغض کو انہوں نے اس طریقے سے اظہار کیا. یہ ان کی ایک سب سے بڑی جہالت کی بات ہے. تو بہرحال اب اس موقع پر آپ لوگوں کو اگر مجھ سے کچھ پوچھنا ہو تو بتائیے، نہیں تو بس اعلان جس کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. حضرت خالد حمید صاحب موجود ہیں، ہمارے شہر مفتی. الحمدللہ ان کی سرپرستی میں جو یہ اپنے نائب مقرر کر دیں یا جب تک نہ کریں، ان کی مرضی ہے، یہ بھی ان کی مرضی ہے کہ کر دیں، یہ بھی ان کا اپنا اخلاص ہے اور یہ ان کا بڑا پن ہے. لیکن نہ کریں تو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ صاحب آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. بہرحال ابھی شہر مفتی یہ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ العزیز. بہت شکریہ. کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے؟ چینج کیا کس طرح جاتا ہے وہ تو دیکھیے، مشرف بھائی نے بتایا آپ کو کہ 3 چیزیں اس کے لیے خاص طور پر ہوتی ہیں. ان 3 چیزوں میں سے ابھی کوئی چیز یہاں موجود ہے نہیں. عوام مخالفت پر اتر آئے، یا موجودہ شخص بالکل اتنا معذور ہو جائے کہ اس کی عقل، اس کا دماغ، اس کی زبان اس کا ساتھ نہ دے، ایسا بھی الحمدللہ یہاں کچھ موجود نہیں ہے. آپ نے جتنے صریح اور بلاغت والے اور فصاحت والے الفاظ میں مفتی صاحب کا بیان سنا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت کا پیر کے ناخن سے لگا کر سر کے بال تک ہر عضو مکمل کام کر رہا ہے. تو اس لیے ایسا کچھ نہیں ہے جو انہوں نے الزام لگایا ہے اور الزام تراشی کی ہے حضرت مفتی صاحب پر، اور وہ تو حضرت نے بڑا پن ہے ان کا کہ انہوں نے معاف کر دیا، اور اس کا جواب ہمارے زیدی صاحب نے بھی دیا کہ انہوں نے تو معاف کر دیا ہے. لیکن اگر ہمارے سامنے پھر دوسرا کام ایسا آیا تو ہر ایک کا ظرف برابر نہیں ہوتا. بس وآخر دعوانا الحمدللہ.